بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں مشرق و مغرب کی طویل سلطنت رکھنے والے 4 ہی بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ نمرود بن کنعان شنعان کا بادشاہ تھا، اس کا تخت بابل تھا۔ وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا اور جو نہ مانتا تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا۔ ایک بار ظالم بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں تمام ستارے اور چاند سورج وغیرہ بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے فوراً کاہنوں کو بلوایا اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بڑا پریشان ہو گیا اور اعلان کروا دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کروا دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کروا دیے گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کو منظور تھی۔ چنانچہ اسی دوران جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ دور پہاڑوں میں انہیں لے کر چلی گئیں اور وہاں انہیں چھپا کر رکھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ آپ 7 سال تک اور بعضوں نے فرمایا کہ 17 سال تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ فہم و فراست رکھتے تھے، اللہ نے دل میں نور پیدا کر دیا تھا، لہٰذا دن رات آپ علیہ السلام قدرت کے مناظر اور چاند و سورج پر غور کرتے رہتے اور حقیقی خالق کی جستجو کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے سوال کرتے کہ ماں تیرا رب کون ہے؟ ماں فرماتی کہ تیرا باپ، کیونکہ وہ مجھے کھانا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا رب کون ہے؟ تو جواب ملا کہ ان کا رب ستارہ ہے۔ تو جب رات واقع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، اور جب صبح ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر چاند کو چمکتے دیکھا تو فرمایا کہ میرا رب یہ ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا میرا یہ رب نہیں ہو سکتا، اور جب سورج کو چمکتے دیکھا تو سوچا یہ ضرور میرا رب ہوگا، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو فرمایا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رضائے الہی سے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے غار سے باہر تشریف لے آئے تو آپ کا سامنا ستارہ پرستوں، چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں اور بتوں کی پرستش کرنے والوں سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو، خدا کا شریک قرار دیتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا رخ ایک اللہ کی جانب کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم بولے، یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہ 4 پرندے لو اور انہیں خود سے مانوس کر لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی تسلی کا سامان کر دیا۔ نمرود جابر حکمران تھا، غلے کا سارا سامان اپنی تحویل میں رکھتا، اور جو اس کی پرستش کرتا صرف اسے ہی غلہ فراہم کرتا، اور جو انکار کر دیتا اسے دینے سے روک دیتا۔ جب ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے تو خبیث نمرود نے کہا کہ پہلے مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، تبھی میں تمہیں غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ نمرود نے آپ علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا اور آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، لیکن اہل و عیال کو مایوسی سے بچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں ریت بھر لی اور اللہ کے حکم سے وہ ریت اناج میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرپرست آزر بت پرست اور بت بنانے والے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اس روش سے سخت نالاں تھے۔ ان کی قوم کا یہ طریقہ تھا کہ ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں سب ایک جنگل میں اکٹھے ہوتے اور دن بھر شراب و مستیوں میں مشغول رہتے، بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی میلے میں شرکت کی، لیکن آپ نے حکمت الہی کے تحت طبیعت کی خرابی کا کہہ کر میلے میں جانے سے معذرت کر لی۔ چنانچہ تمام لوگوں کو جانے کے بعد آپ کلہاڑا لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک کے جو ان میں سب سے بڑا تھا، اور کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو بت خانے کا حال دیکھ کر حیران رہ گئے اور شور مچانے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ضرور ایک نوجوان ابراہیم کا کام ہے، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے پوچھو، اس بڑے بت سے پوچھو، اسی نے باقی بتوں کو توڑا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اسی کے کاندھے پر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے،
تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نفع نہیں دے سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس حق گوئی کو سن کر لوگوں کو پختہ یقین ہو گیا اور فرعون کے حکم سے آپ کو آگ میں ڈالنے کا بندوبست کیا گیا۔ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا الاؤ تیار کیا کہ اس پر سے پرندہ بھی اڑ کر نہ جا سکتا تھا۔ پھر منجنیق کے ذریعے آپ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی حاجت تو نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن خدائے وحدہ لا شریک کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ بھی کہنے لگا کہ مجھے حکم دیا جائے کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے پہلے ہی پورا ہو چکا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء میں، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی کا باعث بن جا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ مسلسل 40 دن اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن آگ میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ کو ذرہ برابر بھی گزند نہ پہنچی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے اور علی الاعلان خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچار کرنے لگے۔ آپ کے نعرہ حق سے تنگ آ کر نمرود نے آپ کو دربار میں طلب کیا اور دونوں کے پیچھے تاریخی مناظرہ شروع ہوا۔ نمرود نے پوچھا بتاؤ کون ہے تمہارا رب جس کی عبادت کی دعوت تم لوگوں کو دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جن میں سے ایک کو تو سزائے موت اور دوسرے کو رہائی کا حکم تھا، لیکن نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندگی بخشی اور جو زندہ تھا اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نرا احمق انسان ہے جو اس نے جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی اور فرمایا اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود یہ سن کر حیران رہ گیا اور چپ کا چپ رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہاں بھی فتح یاب کیا اور نمرود کو شکست ہوئی۔ نمرود نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان توحید پر استقامت سے قائم رہے۔ اللہ پاک نے نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو پیغام دیا کہ تیرے خدا نے فرمایا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کون خدا؟ خدا تو میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی لیکن نمرود ڈھٹائی سے اپنی بات پر اڑا رہا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نمرود نے خدا کو تلاش کرنے اور اس سے لڑنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، لیکن اللہ پاک نے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط کر دی۔ مچھروں نے ان کا سارا خون پی لیا اور ان کا سارا گوشت کھا لیا، ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے تعداد میں کہ سورج کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کی ناک سے ہوتا ہوا دماغ میں گھس گیا اور اس نے نمرود کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہو گیا اور اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے سر پر ڈنڈے لگوانے شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب ڈنڈا پڑتا تو نمرود کو سکون ملتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ہی وحدہ لا شریک ہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور رب کا نافرمان اس دنیا میں اور دوسرے جہان میں رسوا اور ذلیل و خوار ہوگا۔ انشاءاللہ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔